سچے خوابوں کے سنہری واقعات۔ نور الدین زنگی کا خواب۔ یہ واقعہ 557 ہجری میں رونما ہوا۔ ایک رات جب کہ نور الدین زنگی سو رہا تھا، اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ آپ نے نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے فرمایا، نور الدین، یہ 2 آدمی ہمیں ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کر دو۔ نور الدین زنگی اسی وقت بیدار ہوا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، پھر اٹھا، وضو کیا اور نفل ادا کیے۔ پھر لیٹنے کے بعد تیسری بار وہی خواب دکھائی دیا۔ اب کی بار اس نے دشمنان رسول کو نہایت گہری نظر سے دیکھا اور ان کی تمام علامتیں بطور شناخت اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہو نہ ہو مدینہ منورہ میں ضرور کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس کی سرکوبی کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو طلب کیا اور مدینہ پہنچنے کے لیے ضروری تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ تیاری مکمل ہونے پر صلاح الدین ایوبی کا پیش رویہ تاریخ ساز سلطان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اور 2 ہفتوں میں وہاں پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد اس نے وہاں کے حکام کو حکم دیا کہ شہر کے تمام باشندے میرے روبرو پیش کیے جائیں، کوئی شخص غیر حاضر نہ رہے۔ میں ہر شخص سے فرداً ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کی حاضری یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری تدابیر بروئے کار لائی جائیں۔ چنانچہ تمام اہل مدینہ سے ملاقاتیں کی گئیں، دعوتیں ہوئیں، انعامات کی بارش کی گئی، مگر سلطان کو مطلوبہ شرپسند افراد نظر نہیں آئے۔ آخر ایک دن سلطان نے حکام مدینہ سے دریافت کیا، کیا کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جس نے ہم سے ملاقات نہ کی ہو؟ جواب ملا، ایسا کوئی شخص نہیں رہ گیا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ نہایت متقی، درویش، سخی اور عفیف ہیں، اپنے حجرے ہی میں رہتے ہیں، ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں سے کوئی میل جول نہیں رکھتے، سب سے بے نیاز ہیں۔ سلطان نے سختی کے ساتھ انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا اور پھر جوں ہی سلطان کے روبرو لائے گئے، وہ فوراً پہچان گیا کہ مطلوبہ شرپسند یہی دونوں آدمی ہیں۔ سلطان نے انہیں بحیثیت مجرم شناخت کیا، مگر رائے عامہ کا اصرار تھا کہ یہ بڑے درویش اور بے ضرر لوگ ہیں۔ سلطان انہیں ساتھ لے کر فوراً ان کے حجرے میں جا پہنچا، انہیں حجرے کے باہر کھڑا کر دیا اور خود اندر چلا گیا۔ کہتے ہیں وہاں سلطان کو ایک تاقچے پر قرآن حکیم کا ایک نسخہ ملا، کچھ پند و نساء کی کتابیں ملیں، ایک طرف مال کا ڈھیر ملا جسے وہ فقرائے مدینہ پر صرف کیا کرتے تھے، مگر سلطان تو کمرے میں کچھ اور تلاش کر رہا تھا۔ آخر اس نے فرش پر بچھی ہوئی چٹائیاں اٹھوائیں اور فرش کا چپا چپا غور سے دیکھا۔ ایک سل اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی اور اپنی داستان اپنی زبان سے سنا رہی تھی۔ یہ سل اٹھائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے نیچے ایک سرنگ کا دہانہ ہے اور اس کا دوسرا سرا روضہ اطہر کے اندر پہنچ رہا تھا۔
ایک روایت کے مطابق روزہ اطہر میں نقب لگانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکے تھے اور قبر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں نظر آ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں درویش صورت اور شیطان سیرت مجرم فوراً دھر لیے گئے۔ تحقیق پر یہ راز کھلا کہ یہ دونوں یہودی تھے اور روزہ اطہر سے بذریعہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جانے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ یہ لوگ دن بھر حجرے میں عبادت کرتے اور رات کے وقت سرنگ کھودنے کا کام کرتے اور مٹی کو مشکیزوں میں بھر کر باہر پھینک آتے تھے۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو فوراً قتل کروا دیا۔ آخر میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، غور سے ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو آل پہ رکھیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں۔